اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احکام اسلام آیت اللہ العظمی سید علی حسینی السیستانی دام ظلہ الوارث کی فتاوی کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اور ہم کاوش اور کوشش کر رہے ہیں کہ احکام اسلامی کو مکمل طور پر آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جو ضروریات سے متعلق مسائل ہیں ان کو خدمت اقدس میں پیش کریں، تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمارے تمام ناظرین کو اور ان تمام نوجوان لڑکے لڑکیوں کو کہ جو لوگ اردو سے زبان سے آشنا نہیں ہیں، وہ تمام لوگ ہندی زبان کی بنیاد پر ہی لیکن وہ آغا کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ سکیں، تاکہ بارگاہ خداوندی میں اپنے تمام تر مسائل کو کس طرح ادا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سیکھ سکیں۔ باب طہارت جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہم نے کل آپ کی خدمت اقدس میں پانی کا بیان کیا تھا۔ میں اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ استدعان کہنا چاہتا ہوں، یہ التماس کرتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت اقدس میں کہ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور تمام ان دوستوں کو اور ان تمام احتیاج رکھنے والے افراد کو کہ جو لوگ مسائل اسلامیہ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی ذریعہ میسر نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ ہندی زبان کو جانتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو دیکھیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیوریشن کوئی زیادہ نہ ہو، 15 منٹ کے اندر اندر آپ کے تمام مسائل کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا سکے، اور ظاہر ہے کہ اگر ہم روزانہ ایک ویڈیو کو بھی ٹارگٹ رکھیں تو کم سے کم ہم ایک ویڈیو اگر دیکھیں گے تو کم سے کم 2-3 مسائل ہم ضرور سمجھ سکتے ہیں، اور مسائل کا انحصار انہی مسائل کے اوپر ہے کہ جو ہماری ضروریات سے وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل مراد یہاں نہیں ہے، ہم بہت جلدی کچھ باتوں کو عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم جن مسائل کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ مسائل کوئی اور نہیں بلکہ در حقیقت بہت اہم ترین مسائل ہیں، بہت سامنے کے مسائل ہیں۔ عموماً باب حیا سامنے آ جاتا ہے، حیا کی بنیاد پر ہم لوگ ایک دوسرے سے ان تمام مسائل کو ڈسکس نہیں کر پاتے۔ وہ مسائل کون سے؟ باتھ روم سے متعلق مسائل ہیں، بیت الخلاء سے متعلق مسائل ہیں کہ اگر کوئی انسان پیشاب پخانہ کرنا چاہتا ہے تو پیشاب پخانہ کس طرح سے کرے، کیا چیزیں اس کے لیے حرام ہیں، کیا چیزیں اس کے لیے مستحب ہیں، اور کون سی چیزیں اس کے لیے مکروہ ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بیان خدمت میں آیا چاہتا ہے، آپ لوگ اسکرین کو دیکھیے اور الحمدللہ ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے، کتاب اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ بیت الخلاء کے احکام انسان پر واجب ہے، یعنی لازم ہے، ضروری ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت اور دوسرے مواقع پر اپنی شرمگاہوں کو ان لوگوں سے جو بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، خواہ وہ اس کے ماں بہن وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں، یعنی اس کے محرم ہی کیوں نہ ہوں، ان تمام لوگوں سے وہ چھپائے۔ ان تمام لوگوں کو چھپانا اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، یعنی خاص طور پہ پیشاب پخانہ کرتے ہو، اس لیے کہ اس وقت انسان اپنے کپڑے اتارنے کے بعد ہی اس کام کو انجام دیتا ہے، لہذا جب بھی وہ ایسی جگہ پہ جا رہا ہے کہ جہاں اس کی شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہے تو وہ اس پہ واجب ہے کہ وہ تمام لوگوں جو بھی بالغ ہیں اور جو بھی سمجھ رکھتے ہیں، چاہے وہ اس کے محرمات میں سے ہوں، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، ان سے یا اسی طرح ان دیوانوں سے اور ان بچوں سے کہ جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، ان کو چھپا کے رکھنا واجب ہے۔ یہ تمام بچے بھی اگر اتنے بڑے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان کی باقاعدہ طور کے اوپر ان تمام لوگوں سے چھپا کے رکھے تاکہ یہ تمام چیزیں اس کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائیں۔ اس کو سمجھنا اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مزید دیکھیں کہ اپنی شرمگاہوں کو کسی مخصوص چیز سے چھپانا لازم نہیں ہے۔ کوئی مخصوص چیز ہے اس سے چھپانا، فرض کیجئے وہ کپڑے سے چھپائے، یا فرض کیجئے کہ وہ کسی اور چیز سے چھپا رہا ہے، اس سے چھپانا لازم نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی ہاتھ سے بھی چھپا رہا ہے اپنی شرمگاہ کو تو اس کو چھپانا ضروری ہے۔ اسلام نے کسی خاص چیز کو رخ نہیں دیا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کپڑے سے چھپائیں گے یا اخبار سے چھپائیں گے، فرض کیجئے، یا کسی اور دھاتو سے چھپائیں گے، اس کو اسلام نے نہیں کہا ہے۔ یہی وجہ کہ اسلام نے کسی بھی مرحلے کے اوپر کسی کپڑے کو اسلامی نہیں کہا ہے، چھپانے کو اسلامی کہا گیا ہے کہ یہ اس چیز کی بنیاد کے اوپر اس کو واجب ہے۔
پیشاب اور پخانہ کرتے وقت احتیاط لازم کی بنیاد پر، نہیں وہ احتیاط کہ جو ضروری ہے، جو لازم ہے، اس کی بنیاد پر بدن کا اگلا حصہ ان کے پیٹ اور سینہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ جب ایک انسان پیشاب پخانہ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کا اگلا حصہ چہرہ پہ سینہ اور اس کا اگلا حصہ جو ہے پیٹ وغیرہ وہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی پشت قبلے کی طرف ہو، یعنی کہ پیٹ پیچھے بھی جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، آگا اور پیچھے انسان کا نہ اس کا رخ سامنے کا اور نہ بھی ہے پیچھے کا حصہ جو ہے وہ قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر پیشاب یا پخانہ کرتے وقت کسی شخص کے بدن کا اگلا حصہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ ہو، یعنی کہ وہ انسان اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا اگلا حصہ بھی قبلے کی طرف ہے، یا اگلا نہیں ہے مگر پچھلا حصہ اس کی پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، اور وہ اپنی شرمگاہ کو قبلے کی طرف سے موڑ لے، یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ وہ فقط شرمگاہ کو جو ہے وہ قبلے سے رخ موڑ رہا ہے، فرض کی سامنے یوں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ادھر وہ کر لیا یا ادھر وہ کر لیا فرض کیے، تو فرماتے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ اس کا پورا بدن قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کا پشت بدن قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ انسان کے اوپر بہت ضروری ہے۔ آئیے مزید اہم ترین جو گفتگو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا، اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ 4 جگہوں پر رفع حاجت حرام ہے، یعنی 4 جگہ باتھ روم میں جانا، یہ پخانے کے لیے جانا، پیشاب کے لیے جانا حرام ہے۔ اب دیکھیے غور کیجیے گا، رفع حاجت کے لیے پخانہ کرنے کے لیے 4 جگہ جانا حرام ہے، جب دیکھیے 4 جگہوں سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری۔ نمبر 1 وہ بند گلی کہ جس میں وہاں رہنے والوں نے اس بات کے لیے کسی کو اجازت نہیں دی۔ فرض کیجئے کوئی گلی بند ہے اور اس بند گلی کے اندر کوئی انسان کہہ رہا کہ یہاں پہ کسی کا آنا جانا نہیں ہے، لہذا یہاں جا کے پخانہ کر سکتے ہیں، تو ایسی بند گلی کے اندر چونکہ اطراف کے رہنے والے جو ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے، لہذا وہاں جانا حرام ہے، پخانہ کرنا وہاں پر حرام ہے۔ دوسری منزل، دوسری جگہ جہاں پر پیشاب پخانہ کرنے کے لیے جانا حرام ہے، وہ قطع زمین، یعنی وہ زمین کا ٹکڑا، وہ زمین کا حصہ کہ جو کسی کی نجی ملکیت ہے، کسی کی پرسنلی ملکیت ہے، اور اس پرسنلی ملکیت میں اس نے اس جگہ کے اوپر رفع حاجت کی اجازت نہیں دی ہے، اس نے نہیں کہا ہے کہ کوئی انسان یہاں آنے کے بعد میں پیشاب اور پخانہ کر سکتا ہے، قطعاً ممنوع کر رکھا ہے، منع کر رکھا ہے، لہذا ایسی کسی کی نجی پراپرٹی میں جا کے، نجی ملکیت میں جا کے پیشاب پخانہ کرنا بھی حرام ہے۔ اسلام اس بات تک کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ وہاں جا کے پیشاب اور پخانہ کر سکیں۔ تیسری جگہ ان جگہوں میں سے جو مخصوص لوگوں کے لیے وقف کی گئی ہے، مثلا مدرسے جب بنائے جاتے ہیں، فرض کیے اسکول بنایا جاتا ہے، تو اسکول کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اسکول بنایا گیا فقط طلاب کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، مدرسین کے لیے، ٹیچرز وغیرہ کے لیے بنایا گیا۔ اب اگر کوئی پرائمری اسکول ہے فرض کیجئے گا، اور آپ نے اس کو بنایا ہے اور وہاں باتھ روم بنایا ہے، آپ نے وہاں بیت الخلا بنایا ہے، اور اب اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ میں ہندی میں کہوں سروجنک شوچالے نہیں بنائے اس نے بنایا صرف ان اسٹوڈنٹ کے لیے، ان چھاتروں کے لیے، ان شکشکوں کے لیے، ان ٹیچرز کے لیے جو وہاں پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ان لوگ کے لیے ہے۔ اب میرا فرض کیجئے میں وہاں جا رہا ہوں قریب سے گزرتے ہوئے، تو اب میرا وہاں جانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وقف کرنے والے نے، بنانے والے نے اس کو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو وہاں کام کرتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں یا وہاں پر پڑھاتے ہیں، ان کے لیے۔ ایسے ہی مدرسے ہیں، ایسے ہی وہ تمام امام بارگاہیں ہیں کہ امام بارگاہوں کے اندر اگر بنایا گیا ہے تو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہاں پر آنے والے مومنین ہی یہ کام کر سکیں۔ اب اگر کوئی مومن وہاں اس لیے گزر رہا ہے کہ پیشاب کرنے چلا جائے تو اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو وقف کیا گیا ہے برائے ان مومنین کے کہ جو لوگ وہاں پہ جانے کے بعد میں آپ اپنی مجلسوں کے لیے جا رہے ہیں، مثلا فرض کیجیے گا، لہذا عام فرد کے لیے وہاں جانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 جن جگہوں کے اوپر رفع حاجت کرنا حرام ہے، انسان کے پیشاب پخانہ کرنا حرام ہے، وہ مومنین کی قبروں کے پاس جبکہ اس فعل سے ان کی بے حرمتی ہو رہی ہو، یعنی کوئی انسان پخانہ کر رہا ہے، قبروں کے پاس جا کر پیشاب کر رہا ہے، پیشاب پخانہ کرنے کے نتیجے میں قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو اس صورت میں جناب حرام ہے۔ یہی صورت ہر اس جگہ کی ہے جہاں رفع حاجت
کرنا دین یا مذہب کے مقدسات کی توہین کا سبب ہو رہا ہو. یعنی اگر آپ کسی ایک ایسی جگہ پیشاب پخانہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس جگہ پیشاب پخانہ کرنے کے نتیجے میں مذہب بدنام ہو رہا ہو، دین بدنام ہو رہا ہو، شریعت کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہو، جہاں ان کی توہین کا مرحلہ سامنے آ رہا ہو کہ فرض کیجئے آپ ان جگہوں کی توہین کر رہے ہیں تو ان جگہوں کے اوپر پیشاب پخانہ کرنا حرام ہے. یہ بہت اہم ترین مرحلہ ہے، اس کو دیکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اب فرماتے ہیں کہ 3 صورتوں میں مقعد یعنی کہ پخانہ خارج ہونے کا مقام، یعنی وہ جگہ کہ جہاں سے انسان پخانہ کرتا ہے، یعنی پخانہ کرنے کا مقام جو ہے اسے مقعد کہا جاتا ہے. 3 صورتوں میں مقعد کو فقط پانی سے ہی پاک کیا جا سکتا ہے، بغیر پانی کے پخانے کا مقام پاک نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیے یاد رکھیے گا خاص طور پہ. فوراً سوال پیدا ہو جائے گا فوراً کیا اور صحیح پاک ہوتا ہے؟ انشاءاللہ گفتگو سامنے آ رہی ہے. ملاحظہ فرمائیں گے 3 جگہ وہ ہیں، 3 مقامات ایسے کہ جہاں پر پخانے کا مقام صرف اور صرف پانی سے پاک ہوگا، بغیر پانی کے پاک نہیں ہو سکتا. مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں 13 ہیں، اکیلا ایک پانی نہیں ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. انشاءاللہ مطہرات کا باب سب کھلے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. تو فقط پانی سے پاک کرنا ہوتا ہے. نمبر 1، پخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست مثلا خون وغیرہ باہر نہیں آئی ہے. انسان جب پخانہ کر رہا ہے تو اس وقت میں صرف پخانہ خارج ہوا ہے، پخانے کے علاوہ کوئی اور نجاست نہیں آئی ہے، تو اس صورت میں وہ جناب علی پانی کے علاوہ بھی پاک ہو سکتا ہے. لیکن اگر پخانے کے ساتھ کوئی اور نجاست بھی باہر آئی ہے تو صورت صرف پانی سے پاک ہوگا، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہوگا. نمبر 2، کوئی بیرونی یعنی باہری نجاست جو ہے پخانے کے مقام پر لگ گئی ہو. کوئی باہر سے فرض کیجیے گا انسان پخانہ کر رہا تھا، پخانہ کرتے ہوئے پخانے کے مقام کے اوپر نیچے سے کوئی خون پڑا ہوا تھا، خون لگ گیا. تو خون چونکہ لگا ہے لہذا خون باہری نجاست ہے، لہذا یہ اگر لگ گیا تو اس صورت میں پخانے کا مقام صرف اور صرف پانی سے پاک ہوگا، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہوگا. تیسری منزل، مقعد کے اطراف معمول سے زیادہ آلودہ ہو گیا ہو. یعنی فرض کیجیے کسی انسان کو لوز موشن ہو گئے، لوز موشن ہوئے تو وہ پخانہ کرنے کے لیے بیٹھا تو نجاست جو ہے وہ جتنی معمول پہ انسان کے پخانے کے مقام پہ لگتی ہے اس سے کہیں زیادہ پھیل گئی، یہاں وہاں تہاں لگ گئی ہے. لہذا اس صورت میں بھی انسان صرف پانی سے پاک کرے گا، پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہو سکتا. ان 3 صورتوں کے علاوہ پخانے کے مقام کو یا تو پانی سے دھویا جا سکتا ہے، یعنی پانی دھوئیے، یا کپڑے سے یا پتھر وغیرہ سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے. اگرچہ یہ بات دھیان رہے کہ پانی سے دھونا بہرحال بہتر ہے، بہرحال افضل ہے، بہرحال بہتر ہے. یہ بات کو دماغ میں رکھا جائے. پیشاب کا مخرج یعنی پیشاب کے خارج ہونے کی جگہ پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہو سکتی. یہ دھیان رکھیں گے. میں نے کہا مطہرات 13 ضرور ہیں، مگر جب ایک انسان پیشاب کر رہا ہے اور پیشاب کی طہارت کرے گا تو پیشاب کی طہارت صرف اور صرف فقط اور فقط اونلی پانی سے ہی پاک ہوگا، وہ کسی اور چیز سے پاک نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ جب باب کھلے گا مزید سامنے آئے گا تو عرض کریں گے انشاءاللہ. اگر مقعد کو یعنی کہ پخانے کے مقام کو پانی سے دھویا جائے تو ضروری ہے کہ پخانے کا کوئی ذرہ باقی نہ رہے. یعنی کہ انسان اگر کوئی اپنے پخانے کے مقام سے پانی دھل رہا ہے تو دھلتے ہوئے اس بات کا لحاظ رکھے کہ کوئی ایک ذرہ بھی موجود نہ رہے. اب سیکنڈلی بات، اتنا دھو دیا کہ کوئی پخانے کا ذرہ نہیں ہے، لیکن اگر رنگ یا بو باقی رہ جاتی ہے تو اس وقت میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ پاک ہو گیا. رنگ اور بو کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اصل نجات نہ لگی ہوئی اتنا دھویا جائے، اتنا دھونا ضروری ہوتا ہے. اگر مقعد کو پتھر یا ڈھیلے وغیرہ سے یا کپڑے وغیرہ سے ایک مرتبہ پاک کر دیا جائے، ایک مرتبہ صاف کر دیا جائے تو کافی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کام 3 مرتبہ کم سے کم ہونا چاہیے. اگر 3 مرتبہ آپ کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر وہ کیفیت بہتر ہوگی، لیکن ایک مرتبہ بھی پاک ہو سکتا ہے. امید ہے کہ آپ تمام حضرات ہمارے اس بیان کو سمجھتے ہوئے مسائل کو محسوس کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ العزیز بہت جلدی مزید اور مسائل کا آپ انتظار کیجئے. جلد روزانہ ٹھیک دن میں 12 بجے ہم آپ کی خدمت دست میں لائیو آئیں گے. آپ حضرات سے التماس ہے کہ اپنے مسائل کو کمنٹس کے ذریعے سے اور میسج کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ التماس کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو
سبسکرائب کریں اور اپنے تمام احباب اور دوستوں کے اندر اس کو ارسال کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔